مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے او ذات جس نے پوری کائنات کے نظام نو اپنے کنٹرول دے اندر کیتا ہے. درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم لے آؤ تسی اپنے بیٹے بھی اسی اپنے لے آئیے ونساءنا ونساءکم اسی اپنی عورتاں لے آئیے تسی بھی لے آؤ وانفسنا وانفسکم اسی بھی آ جاتے ہیں تسی بھی آ جاؤ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر اسی مبالغہ کر دیں جیڑا جھوٹا ہوئے گا تے اللہ دی لعنت ہوئے گی. محرم کا مہینہ ہے. حرمت والے مہینیاں دے وچوں پہلا مہینہ اسلامی مہینیاں دے وچوں پہلا مہینہ محرم الحرام
اس مہینے دی عظمت اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے نو حرمت والا بنایا۔ اس مہینے دے اندر یوم عاشورہ ہے، جس دا روزہ رکھنے دے نال اللہ رب العزت گناہاں دیاں معافیاں کرتا ہے۔ ایسے مہینے دے اندر نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ اسلام دے اندر اے بہت بڑا سانحہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیتا گیا۔ یہ شخصیات جنہ دے بارے اندر امام الانبیاء دعا کرن، امام الانبیاء گارنٹی دین، خاتم الانبیاء جنہ دے نال محبت تے پیار کرن، یہ شخصیات نے جنہ دے نال بغض، اسلام دے نال بغض، رسول اللہ دے نال بغض، جنہ دے نال محبت، رسول اللہ دے نال محبت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے نے، پکار رہے نے علی و فاطمہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو، و حسن و حسین، دونوں حسنین کریمین نو، حسن و حسین نو بلایا۔ فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ دے کولو دعا کر رہے نے، اے اللہ اے میرے اہل وچوں، اے میرے اہل بیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ دے کولو دعا کر کے انہاں نو اپنے اہل بیت دے اندر شامل کر رہے نے۔ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے بھی تے میرے گھر والے نے۔ نسل او بابل ہویا کردی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے، دوترے نے، آپ نے دعا کی تھی اللہ اے بھی تے میرے گھر والے نے، اہل بیت نے۔ جیڑے بھی حسن و حسین دی لڑی وچوں ہون گے وہ سارے ہی سید ہون گے، اہل بیت۔ انہاں دا ادب، انہاں دی عظمت ہر مسلمان دے اوتے لازم ہے، ضروری ہے۔ جس نے انہاں دے مقام نو گھٹایا انہیں اپنے ایمان دا ستیاناش کر لیا۔ جس طرح اسلام نے انہاں دی عظمت، انہاں دا مقام دسیا،
سانو اسے انداز دے نال انہاں دا مقام و مرتبہ سمجھ کے او دے تے ایمان تے عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہا یوما فقال این ابنایا، ایک دن اللہ کے رسول میرے گھر آئے، مینوں پوچھ رہے نے او میرے بچے کدھر نے، حسن و حسین کدھر نے؟ فقالت ذهب بهما علی، جواب دیتا اللہ کے رسول جی بابا جی انہاں نو علی المرتضیٰ باہر کھیلن واسطے لے کے گئے ہوئے نے۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہاں دی طرف چلے گئے۔ یلعبانی، انہاں نو دیکھ رہے نے، دونوں لگتے جگر، دونوں نور نظر، وہ کھیل رہے نے، پانی دے نال کھیل رہے، علی المرتضیٰ کول بیٹھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پیار دا اندازہ علی المرتضیٰ ذرا صبح صبح لے گئے کہ چلو بچیاں نو کھلا کے لیا، باہر پھرا کے لیا، باپ دی چاہت ہوندی ہے نا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسے انداز دے نال باپ دی حیثیت دے نال اپنے دونوں بیٹیاں نو کھیلن واسطے لے گئے۔ آپ نے پیچھا کیتا کہ کتھے گئے نے، کتھے لے کے گئے نے، دیکھیا تے دونوں جنت دے شہزادے پانی دے نال کھیل رہے نے، پانی دی جگہ اتے کھیل رہے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے نے کہ بچے کھیل رہے نے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے یا علی، اے علی، او میرے بچیاں نو دھوپ چڑھن تو پہلے پہلے گھر واپس لے آئی، انہاں نو کتے دھوپ نہ لگ جائے، انہاں نو سورج دیاں چھاواں نہ لگ جائیں، جلدی گھر لے آئی ذرا دھوپ تو پہلے پہلے، میرے بچیاں نو تکلیف نہ ہوئے، دھوپ دی تپش نے نہ اتے پے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، چاراں دا تذکرہ کیتا کہ علی فاطمہ حسن و حسین جنہاں نے اے دے نال لڑائی کیتی، تھوڑے وچوں جڑے انہاں دے نال لڑے، میری بھی انہاں دے نال لڑائی، جڑیاں دے نال انہاں دی صلح ہوئے گی او دے نال میری صلح، جیڑا انہاں نو تکلیف پہنچائے گا انہاں نے مینوں تکلیف پہنچائی، جنہاں نے اے دے نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، جنہاں نے اے دے نال محبت کی تھی انہاں نے میرے نال محبت رکھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا کہ جڑے انہاں دے نال محبت کرن گے او میرے نال محبت کرن گے، جڑے انہاں نال بغض رکھن گے او میرے نال بغض رکھن گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین انہاں نے محبت دا اظہار بڑے انوکھے اندازہ دے نال کیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں، بڑیاں شفقتاں کیتیاں۔ صحابہ جس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھیاں تے بٹھایا کرتے، اسی طرح اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا کرتے کہ نواسا رسول نے، اے جنت دے شہزادے نے، اے جنت دے سردار نے، کندھیاں دے اوتے بٹھا لیا کر، کھیل لیا کر دے، بوسے لیا کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
بڑا پیارا انداز، بڑی محبت، بڑی عقیدت۔ کچھ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے الزام لگا رہے نے کہ عمر فاروق نے فاطمہ الزہرا دا دروازہ جلا دیتا، توڑ دیتا۔ یہ سارے الزامات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے لگائے جا رہے نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا پیار کتنا ہے۔ بدر دے موقع اتے حسن و حسین پیدا نہیں ہوئے۔ جس وقت غزوہ بدر ہویا نا، حسن و حسین کی پیدائش نہیں ہوئی، بعد اندر پیدا ہوئی۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن و حسین دا وظیفہ بدریاں دے مطابق لگا دیتا کہ جتنا وظیفہ بدریاں صحابیاں نو لگیا ہے اتنا ہی حسن و حسین نو لگا دیتا جائے۔ بیٹا عبداللہ بن عمر اپنے باپ دے کول آیا کہ ابا جی تسی او تا پیدا بھی نہیں ہوئے سی، تسی اونا دا وظیفہ بدریاں دے مطابق لگا دیتا، میرا بھی لگایا جائے۔ میرا وظیفہ بھی تے انہاں دے مطابق لگایا جائے، میں بھی تے صحابی ہاں نا۔ میں بھی تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا نہ تے ایمان لے آندا۔ جس طرح تسی اونا دا وظیفہ لگایا میرا بھی لگا دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت انتہا درجے دی محبت۔ کہہ رہے نے عبداللہ جاؤ چلے جاؤ، تاتیانی ابن مثل ابیہما، جاؤ جس طرح دا حسن و حسین دا باپ ہے اس طرح دا اپنا باپ لے آ، جاؤ جس طرح دی اونا دی ماں ہے اونا دی والدہ ہے جاؤ اس طرح دی ماں لے آ۔ تاتیانی جا چلے جاؤ میرے پاس ادو آنا جدو اونا ورگا نانا لے آئے گا، جس طرح اونا نانا اسی طرح دا نانا لے آ، میں تیرا ہی وظیفہ حسن حسین دے مطابق لگا دیاں گا۔ علی جیسا باپ نہیں، فاطمہ جیسی ماں نہیں، کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نانا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے۔ شرائط اس طرح دی رکھ دیتیاں گئیاں، نہ ملن نہ وظیفہ۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی آل بیت دے نال، حسن و حسین دے نال، ناسبین غاضبین کاذبین، اے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین تے بہتان لگا رہے نے، الزام تراشیاں کر۔ انہاں دے انوکھے انداز دے، عقیدت دے، محبت دے، پیار دے کہ جاؤ انہاں دے باپ جیسا باپ لے آؤ، انہاں دی ماں جیسی ماں لے آؤ، نانے جیسا نانا لے آؤ۔ تب محبت کرنے والے لوگ سے۔ سانو حسن و حسین پیارے نے، سانو حسن و حسین پیارے نے، ساڈیاں اکھیاں دے او تارے نے، او جیڑا من دا نہیں اینا چارا نو، شالا رول دا روے او شالا پیٹ دا روے، او گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابا بکر، جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی، ہر چمن چمن ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان و علی، ایک میرے نبی دا یار پیارا، ڈردا جدے کولوں
کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک شرم و حیا دا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین جس دی بیعت کی تھی سونے علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی سونا علی بہادر شیر خدا جس نے لقب بھی پایا اسد اللہ شیر جلی سونے دی کلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی اے چاروں یار اے صحابہ دی جماعت اے اہل بیت نال بڑی محبت کرنے والے بڑے پیار کرنے والے بڑیاں عقیدتاں رکھن والے اپنے تو زیادہ اہل بیت نو ترجیح دیا کر دے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اسے مہینے دے اندر شہید کیتا گیا واقعہ کربلا یہ بہت بڑا اسلام دا ایک سانیہ ہے اس سانحہ نو اس واقعہ نو میں کچھ مراحل دے اندر بیان کرا تفصیلی گفتگو دے نال آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے نواسے عظیم ہستیاں جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے یزید نو خلیفہ بنا دیتا گیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کول قاصد آیا آکے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر معاویہ دی وفات دی خبر دیتی یزید دی خلافت دا اونا دے اگے تذکرہ کیتا کہ تسی بھی اونا دے ہاتھ اتے بیعت کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو جس وقت وفات دی خبر ملی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا مومنہ دی خوبی یہی ہے نا جس وقت کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رحم اللہ معاویہ اللہ معاویہ تے رحم فرمائے کس دی زبان سے نکلے کلمات نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دی رحم اللہ معاویہ اللہ معاویہ تے رحم فرمائے جدو بیعت دا تذکرہ کیتا گیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میرے جیسا شخص خفیہ بیعت کرے اے مناسب نہیں ہے میرے جیسا شخص خفیہ بیعت کرے اے مناسب نہیں ہے اے سعید کہ تو بھی بتا اگر تیرے کو کوئی خفیہ بیعت لے کیا تو رضامندی دا اظہار کرے گا کیا تو اس چیز نو پسند کرے گا سعید نے کہا نہیں جی اس چیز نو میں پسند نہیں کراں گا اے مناسب چیز نہیں ہے
فرمایا پھر جدو تسی بیعت واسطے لوگاں نو اکٹھے کرو گے دعوتنا پھر سانو بھی بلا لیو اسی بھی انہاں دے ہاتھ تے بیعت کران گے. جدو یزید دی بیعت دا لوگ اکٹھے ہو کے مجمع بنے گا لوگ بیعت کرن گے سانو بھی پیغام دیو اسی بھی انہاں دے ہاتھ تے بیعت کران گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا انکار نہیں کیتا بلکہ رضامندی کا اظہار کیتا کہ خفیہ نہیں علل اعلان بیعت ہوئے گی. تاریخ طبری او دے اندر الفاظ موجود نے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تاریخ طبری اٹھا لے او دے اندر کلمات دیکھ سکتا ہے. یزید دی بیعت دا رضامندی دا اظہار کیتا گیا لیکن خفیہ نہیں علل اعلان کہ بیعت علل اعلان ہوئے. مدینہ منورہ دے اندر ایک قاصد آیا، امام حسین نے اقرار کیتا خلافت نو تسلیم کیتا. لما خلا اہل المدینہ، اہل مدینہ نے یزید دی بیعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے تو ہجرت کر کے مکہ چلے گئے. بعد اندر لما خلا اہل المدینہ، اہل مدینہ نے یزید دی بیعت تو توڑن دا ایک پلان بنا لیا. جمع ابن عمر خاشمہ و والدہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ساتھیاں نو کچھ بچیاں نو اکٹھیاں کیتا. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سنیا، یقول ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، ہر وعدہ خلافی کرنا لے دے کل قیامت دن اللہ رب العزت ایک جھنڈا گڑ دے. پتہ چلے گا کہ اپنی دنیا دے اوتے رہندیاں ہویا یہ وعدہ خلافیاں کردا سی، وعدے توڑدا سی. انا قد بایعنا هذا الرجل على بیع اللہ ورسولہ، کیا اسی سارے نے اس آدمی دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی؟ اللہ تے دے رسول دی وجہ تو انہاں دے طریقے دے مطابق کیا اسی اے دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی؟ کیا اسی یہ وعدہ نہیں کیتا؟ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا، میں نہیں جانتا کہ اس تو بڑا بھی کوئی دھوکے باز ہوئے گا، وعدہ خلافی کرنے والا ہوئے گا کہ جڑا پہلے اقرار کرے بیعت کرے پھر اس نے توڑ دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، کانت الفیصل بینی و بینہ، جس نے اس بیعت نو توڑن دی کوشش کی تھی میرا تے او دے درمیان کوئی تعلق نہیں.
وعدہ خلافی کرنا ایک مسلمان دی عظمت شان نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں نو اکٹھیا کیتا، انہوں نے سمجھایا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ اسی مل کے وہ ہاتھ اتنے بیعت کی، بخاری دی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے سمجھایا، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کے مکہ جا چکے، لوگوں نے سمجھیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید دی خلافت دا انکار کیتا، اس کر کے مدینہ چھوڑ کے مکہ جا۔ لیکن اگر مدینہ چھڑ کے مکہ گئے، کیا مکے دے اندر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو پابند نہیں کیتا جا سکتا ہے کہ تسی یزید دی خلافت دا تے بیعت کرو؟ وہ پہلے رضامندی اظہار کر چکے سی، کچھ وجوہات کی وجہ تو مدینہ چھڑ کے مکہ چلے گئے۔ کوفیہ نو خبر مل گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھڑ کے مکہ چلے گئے، تے کوفیہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو خط لکھنا شروع کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر دے کہ یہ لوگ خون بہانا چاہتے ہیں، اس کر کے کوفہ بلا رہے ہیں کہ خون بہانا چاہتے ہیں۔ یزید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو خط لکھیا کہ عبداللہ تو بڑا سمجھدار ہے، تینوں پتہ ہے، تینوں خبر ہے کہ کوفی اچھے لوگ نہیں، کوفی وفادار نہیں، کوفی پہلے بھی بہت بڑا نقصان کر چکے نے۔ عبداللہ تینوں پتہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بہت ہے، انہوں نے سمجھاؤ کہ اے کوفے اندر نہ آن، اگر کوفے اندر آن گے قرابت داریاں رشتہ داریاں سب ختم ہو جان گیاں، معاملات بگڑ جان گے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کوفے آن دی وجہ تو فرقہ وریت پیدا ہوئے گی، تسی اپنے خاندان دے سمجھدار ہو، حسین کو سمجھاؤ کہ وہ کوفے نہ آن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب لکھیا، یزید تو فکر نہ کر،
میں حسین نو اچھی طرح ہر چیز سمجھا کے بھیجا گا. اچھی طرح سمجھا کے بھیجا. امید ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے آن دی وجہ تو انتشار مک جائے گا، فرقہ وریت ختم ہو جائے گی، پیار اتحاد محبت کی فضا پیدا ہوئے گی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب اندر لکھ کے یزید نو دے. قیام مکہ تو بعد جس وقت ارادہ کر لیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کوفے جانا ہی بہتر ہے، مقتل الحسین الخوارزمی دے اندر عبارت موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. میں نہ کوئی انتشار پھیلان واسطے جا رہا، نہ کوئی تکبر واسطے جا رہا، نہ میں کوئی ظلم واسطے جا رہا. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلْبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. میں اپنے نانے دی امت دے اندر ایک اصلاح دا پہلو چاہ رہا، میں اس واسطے جا رہا. اريد ان آمر بالمعروف والنہی عن المنکر. میں ارادہ کردا، میری چاہت ہے کہ میں لوگاں نو نیکی دا حکم دیاں، برائی تو روکاں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پختہ ارادہ. استأذننی حسین فی الخروج. عبداللہ بن عباس کہندے نے حسین میرے کو آئے اجازت واسطے کہ میں مینوں اجازت دے دیو میں ہن کوفے چلا جاؤں. عبداللہ بن عباس بڑے سی. عبداللہ نے جواب دیتا حسین اگر میری تے تیری شان دے خلاف نہ ہوندا میں تیرا ہاتھ پکڑ لیندا تینوں کوفے جا نہ دیتا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا عبداللہ لِأَنْ اُقْتَلَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِي حَرَمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. عبداللہ میں اس چیز نو پسند کرتا کہ مینوں قتل کیتا جائے، فلاں فلاں مقام اتے قتل کر دیتا جائے. اے مکہ حرمت والا شہر ہے، اللہ تے او دے رسول نے اس نو حرمت والا بنایا. میں اس چیز نو پسند نہیں کرتا کہ اس حرمت والے شہر دے اندر میرا خون بہایا جائے. میں پسند نہیں کرتا، میں چاہ رہا میرا خون بہایا جائے قضا و قضا کسی اور جگہ تے، اس شہر کے اندر نہ بہایا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لاجواب کر دیتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. مکے تو روانگی دا ارادہ کر لیا کوفے دی طرف. رستے دے اندر کی معاملات پیش آئے، کوفے اندر پہنچے تے کی معاملات نے وہ آئندہ جمعے قسطوار بیان کیتا جائے گا. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، اس نو سمجھ کے اس دے مطابق ایمان تے عقیدہ رکھنے توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت